محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ پوری کائنات میں اور کوئی خالق نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، بڑے بڑے کرنی والے، بڑے بڑے مقام والے، بڑی بڑی کرامتوں اور معجزات والے، یہ سب مخلوق ہیں، خالق ایک ہی ہے۔ اور جتنا کوئی ذات کا مقام زیادہ ہوتا ہے، جتنی کوئی ذات بڑی ہوتی ہے، اسی قدر با اختیار ہوتی ہے، یا یوں کہو کہ جتنی با اختیار ہوتی ہے اتنی ہی وہ ذات بڑی ہوتی ہے۔ اور جتنا کوئی چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بے اختیار ہوتا ہے، اس کا اختیار اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ انسانوں میں دیکھ لو، وقت کا حکمران وہ زیادہ با اختیار ہوگا، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کے اختیارات تھوڑے ہوں گے، اس سے نیچے سیکریٹری کے اور تھوڑے ہوں گے، کسی ناظم وغیرہ کے اور تھوڑے ہوں گے، آئی جی کے زیادہ ہوں گے، ڈی آئی جی کے کم ہوں گے، عام پولیس والے کے اس سے کم ہوں گے، باپ کے اختیارات زیادہ ہوں گے، بیوی کے اس سے کم ہوں گے، اولاد کے اس سے کم ہوں گے۔ تو جتنا قدر اختیارات کم ہوں گے اسی قدر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اختیار زیادہ ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اختیار نہیں ہے، اب آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک پلان، ایک پروگرام وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، اگلے سال کیا کریں گے۔ ایک پلان وہ ہے جو رب ذوالجلال نے طے کر رکھا ہے۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو اس نے تیار کیا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو بندے نے تیار کیا وہ رہ جاتا ہے۔ اگر ایک سیٹھ کا ڈرائیور ہو اور وہ اپنا الگ سے پلان تیار کر لے، میں پرسوں تجھے سکھر میں ملوں گا اور ترسوں تجھے کراچی میں ملوں گا اور اس سے اگلے دن میں لاہور میں فلاں سے ملوں گا، اور اس کے سیٹھ نے ادھر جانا ہی نہ ہو تو وہ سن کر ہنسے گا ہی نا کہ یہ خامخواہ پلان بنا رہا ہے، میں نے ادھر جانا ہی نہیں، اور جہاں میں نے نہیں جانا یہ بھی نہیں جا سکتا، یہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ تو وہ سیٹھ جدھر چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، وہ زیادہ با اختیار ہے، لیکن اس کے اختیارات بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جہاں اللہ اس کو روک دیتا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا، اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے وہ نہیں جا سکتا، اس کو باقاعدہ منع کر دیا جاتا ہے تو نے وہاں نہیں جانا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جس قدر انسان چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر وہ بے اختیار یا کم اختیار والا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کو اپنی اوقات یاد رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتا۔ فیصلوں پر پریشان تب ہوتا ہے جب یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو جب بھی خلاف توقع کام ہو اس کو وہاں صبر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے خیر پر مبنی ہیں۔ ڈاکٹر سوئی چبھو دیتا ہے، نشتر چلا دیتا ہے، بظاہر یہ اچھے خاصے صحیح جسم کو پھاڑ دیا، بظاہر یہ کام اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم پیسے دے کر کرواتے ہیں اس لیے کہ حقیقت میں وہ تیرے فائدے میں ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے بھی آپریشن کے طریقے ہیں۔ عسى ان تكرهوا شيئا، عسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم۔ فرمایا ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں تیرے لیے، اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ تیرے لیے اچھا نہ ہو۔ ایک باپ بیٹے کا اتنا فرق ہو جاتا ہے تو خالق مخلوق کا فرق کتنا ہوگا۔
بچہ مانگتا ہے ایک 2 پہیے والی سائیکل، ابا کہتا ہے نہیں 3 پہیے والی لے، تیری عمر چھوٹی ہے نا، 2 پہیے والی سے تو ٹانگ توڑوائے گا، نہیں لے کر دوں گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ ابا زیادتی کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال سے بڑا کوئی خیر خواہ انسان کا نہیں ہے۔ اس کے تمام فیصلے حکمت پر، دانائی پر مبنی ہوتے ہیں، خیر خواہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اس پہ کبھی خفا نہیں ہوتے، کبھی شکوے شکایت نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کس سے کرو گے؟ وہ عاقبت کو جانتا ہے، وہ نتائج کو جانتا ہے، اس کی شکایت ایسے شخص سے کرو گے جو کچھ بھی نہیں جانتا۔ با اختیار ذات کی شکایت بے اختیار انسان سے کرو گے تو وہ شکایت نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، فرماتے میں شکایت اپنے رب سے ہی کرتا ہوں، اسی کی طرف شکایت کرتا ہوں اور کسی کی طرف نہیں کرتا۔ تو عزیز بھائیوں، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، اور کوئی خلاف توقع اور منشا اور طبیعت کے خلاف فیصلے ہو جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ صبر کرو۔ نماز پر صبر کرنا پڑتا ہے، نماز پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کی عبادت کرو اور اس پر صبر کرو۔ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جہاد کرنا ہو اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ جہاد پر ظاہر سی بات ہے نیکی کرنی ہے، مشکل نیکی ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ بستر چھوڑ کر نماز کے لیے جانا ہے، نیند خراب کرنی ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ وہ واقعہ آپ نے بچپن میں پڑھا تھا، 3 لوگ غار میں پھنس گئے۔ ایک کہتا ہے میری کزن تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا، وہ میری بات نہیں مانتی تھی، ایک دفعہ اس کو قرض کی ضرورت پڑی، وہ قرض لینے آئی، میری بات ماننے پر مجبور ہوئی۔ جب میں برا ارادہ پورا کرنا چاہ رہا تھا، قریب تھا کہ میں منہ کالا کر لوں، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، یا اللہ میں ڈر گیا۔ ایسی مقام پر، ایسی حالت میں کہ جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، میں ڈر گیا، یا اللہ یہ نیکی اگر تجھے پسند ہے تو آج ہمیں نجات عطا فرما۔ وہ بہت بڑا پہاڑ جو دروازے پہ گرا ہوا تھا، جو کسی کرین سے ہل نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے اندر روشنی تک نہیں آ رہی تھی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام کتنی مصیبتوں سے گزرے، یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، تمام انبیاء کرام۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہی مصیبت آئی تھی، گناہ کی دعوت ملی، گناہ کرنے والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ گناہ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے ابے کو نہ بتا دے، یہاں ان کا ابا یہاں کوئی جانتا ہی نہیں کون ہے، غلام بکتے بکاتے ہوئے آئے ہیں، میرے خاندان کو تانا ملے گا، تمہارا لڑکا اس طرح کا، خاندان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر گناہ نہ کیا تو سزا ملے گی۔
کس قدر بڑا امتحان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ پھر ایک سے بھاگے تو اور بھی آ گئی، ساتھ ملا لی انہوں نے، اور سب نے مل کر مکر کیا ان کو پھنسانے کے لیے۔ فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ یہ کام جو مجھے کہتی ہیں اس سے تو اچھا ہے میں جیل میں چلا جاؤں۔ صبر کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف اوروں کو آئی ہے، مجھے پھر بھی کم آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی غنیمتیں بانٹ رہے ہیں، ابھی ہفتہ 10 دن پہلے جو بندے فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ان کو آپ نے 300 اونٹ تک دے دیے۔ ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہوا تو کتنے دیے؟ ہاں، ایک بندے کو 6 کروڑ تک، اور جو مکہ سے نکلے مارے کھاتے ہوئے ابو بکر صدیق جیسے، اور وہ لوگ جنہوں نے سنبھالا دیا رضی اللہ عنہم، مدینے والے، ان کو کچھ نہیں دیا، اور یہ نئے مسلمانوں کو اتنا زیادہ دے دیا۔ ایک بولا کہتا ہے اس تقسیم سے اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات پر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ میں پریشان ہو گیا کہ کاش میں نے نہ بتایا ہوتا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اصبر فإن اخی موسیٰ اوذی بأکثر من ذلک، میں اس پہ صبر کروں گا، میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی بڑی تکلیف آئی تھی، انہوں نے صبر کیا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی سب سے زیادہ تکلیف آئی ہے، اس سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں آئی، جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر یہ سوچو کہ لوگوں کی مصیبتیں ان کے دین میں ہوتی ہیں، ہماری مصیبت دنیا میں ہے، ہماری تکلیف سے دنیا کمزور ہوگی، لوگوں کی مصیبتوں سے ان کا دین کمزور ہو رہا ہے۔ دنیا تو 4 دن کی گزری جانی ہے، تو میں پھر بھی اچھا ہوا کہ میرا دین سلامت ہے، دنیا قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت کو، دین کی مصیبت کو دنیا کی بنا لیتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت کو دین کی بنا لیتے ہیں۔ دین کی مصیبت سے دین جاتا رہتا ہے، دنیا کی مصیبت سے دنیا کمزور ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اگر ان کی بات مان لیے ہوتے تو ان کا دین کمزور ہوتا، دنیا کمزور ہوتی، دنیا کمزور ہوتی، آخرت کمزور ہوتی، دنیا ان کی اچھی ہو جاتی، ملکہ کی نظر میں وہ اچھے ہو جاتے، مگر دین کمزور ہو جاتا۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میری مصیبت کو دین کی بجائے دنیا کی بنا دے، مجھے جیل چاہیے۔ کوئی جرم نہیں کیا، تقریباً 9 سال جیل میں رہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اور میں گر جاتی ہوں، تڑپتی تڑپتی میرا تہبند کھل جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ بس آپ خالی دعا کر دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئے جی وہ مجھے تکلیف ہے اور اتنی قابل ترس حالت ہے، تو آپ دعا کر دیں تو آپ کیا کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بی بی اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، ان شئتی دعوت لکی وان صبرتی فلک الجنہ، اور اگر دعا نہ کرواؤ، اس تکلیف پر صبر کرو تو میں محمد جنت کی شہادت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی زہے قسمت، اگر ایک تکلیف کے بدلے جنت ملتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ بس اتنی دعا کر دیں کہ میرا تہبند کھلا نہ کرے۔ آپ نے دعا کر دی، گرتی تھی، تڑپتی تھی، مگر برہنہ نہیں ہوتی تھی، دنیا کمزور کر کے جنت لے لی، دنیا کی تکلیف برداشت کر کے دین کو اچھا کر لیا۔ یا یوسف علیہ السلام نے دین کی مصیبت کو دنیا والی بنا لیا۔
آج جو آپ کو تکلیف ہے اس سے دنیا کمزور ہو رہی ہے، دین کمزور ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو تکلیف آتی ہے، تکلیف اس پہ قائم رہتی ہے، تکلیف موجود رہتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ مصیبتیں گناہوں کو دور کر دیتی، اس سے انسان اعلیٰ مقامات حاصل کر لیتا ہے جنت کے، کیونکہ صبر ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ نے کوئی حساب نہیں رکھا، جس کا اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک بندہ جہاد کر رہا ہے خیبر کے موقع پر، مگر بے صبرا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ ساتھی پیچھے لگ گیا، جا کر چیک کیا، دشمن کو کاٹتے کاٹتے اس کو زخم لگے، صبر نہیں کر سکا، اپنی ہی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا، نوک سینے پر رکھی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ نیک ہے، پاک ہے، بظاہر نمازیں پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جہاد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرتا ہے، لیکن صبر نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر، اور نمبر 3، اللہ کے لیے تکلیف آ جائے اس کو برداشت کرنے میں بھی صبر۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کو تو بلا وجہ، یعنی وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے، کوئی دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ کا کام نہیں کر رہے، تو ہر مومن کو اس کے دین کے مطابق تکلیف آتی ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکلیف آتی ہے دین کے حساب سے۔ آپ کی کلاسیں بنی ہوئی ہیں، کوئی آپ میں سے پرائمری میں ہے، کوئی مڈل میں ہے، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی انٹر میں ہے، آپ سب کسی نہ کسی کلاس میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انٹر کا امتحان پرائمری سے مشکل ہوتا ہے۔ پائی پیسے کے حساب سے آپ کی کلاسیں ہیں، یہ کروڑ پتی ہے، یہ لاکھ پتی ہے۔ برادریوں کے حساب سے آپ کی کلاسیں ہیں، اللہ کے نزدیک ایمان کے حساب سے، تکلیف پر صبر کے حساب سے بھی آپ کی کلاسیں ہیں۔ اور اس حساب سے ہی پیپر ہوتے ہیں۔ ان عظم البلاء مع عظم الجزاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پیپر مشکل ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، جس کا پیپر آسان ہے اس کا اجر بھی کم ہے، جس کا دین اچھا اس کا پیپر مشکل ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ کوئی کمپنی دنیا میں ہو، کوئی پرائیویٹ ہو، کوئی سول ہو، کوئی فوجی ہو، کسی نے کوئی ملازم رکھنا ہو، کسی انسٹیٹیوٹ نے کوئی ٹیچر رکھنا ہو، اس کی ڈگریاں بھی دیکھتے ہیں، قد بھی ماپتے ہیں، وزن بھی دیکھتے ہیں، اور تجربہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا پیپر بھی لیتے ہیں۔ ٹیسٹ پاس کرو گے تو لیں گے۔ میرا رب بھی جب آپ کو اپنی جماعت میں قبول کرتا ہے یا ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں قبول فرماتا ہے تو ٹیسٹ لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو تکلیف آ جاتی ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کو تکلیفیں آتی رہیں، فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، جو اس سے قریب قریب ہیں ان کو زیادہ، جو دور دور ہیں ان کو کم آتی، لیکن تکلیفیں سب کو آتی ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہنے کے بعد آزمائش نہیں آئے گی؟ وہ تو آئے گی۔ آمنا کے بعد پرائمری میں بیٹھے ہو تو چھوٹی تکلیف آئے گی، آپ پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑی ہو جائے گی، آگے بڑھو گے زیادہ ہو جائے گی، بیک فٹ پر چلے جاؤ
تکلیف کم ہو جائے گی، کلاس چھوٹی ہو جائے گی، اجر کم ہو جائے گا۔ آگے بڑھو گے تو تکلیف زیادہ ہو جائے گی، کلاس بڑی ہو جائے گی، امتحان بڑا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ لڑتے لڑتے جان پیش کرنے والے کو جتنی تکلیف آتی ہے وہ میکسیمم تکلیف ہے۔ جان ہی دے دی نا، مال بھی دے دیا، جان بھی دے دی، جب جان چلی گئی تو مال کہاں رہا؟ وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ اعلیٰ کلاس ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، اس کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو قبر میں آزمایا نہیں جائے گا۔ سنن کبریٰ نسائی میں ہے، کہتے ہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں کیوں نہیں آزمایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی رأسی فتنہ، اس کی سر پر تلواروں کی چمکار، توپوں کی دھاڑ اور گولیوں کی بچھاڑ اس کا امتحان لینے کے لیے کافی ہے۔ وہ آخری پیپر ہو گیا ہے، اس کے بعد اور کوئی پیپر باقی نہیں رہا ہے۔ دنیا کے پیپر پورے کر کے جاؤ گے تو آخرت والے نہیں ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ جس کے پیپر پورے نہیں ہوئے آخرت میں پورے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر، میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی قیامت والے دن اور میں باہر نکلوں گا۔ جب سب سے پہلے پھٹے گی تو پھر فرماتے ہیں میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ جب آپ کی سب سے پہلے قبر پھٹی ہے تو پھر وہ پہلے کیسے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیسے عرش کے پائے کو پکڑ لیا؟ فرماتے مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے بھی پہلے اٹھے ہیں یا ان کو طور کی بے ہوشی کے بدلے اللہ نے آخرت کی بے ہوشی ان کی معاف فرما دی۔ بات سمجھ گئے؟ طور میں بے ہوش ہو کر آخری امتحان دے دیا، آخرت کا معاف ہو گیا۔ تلواروں کے سائے میں جان دی دنیا میں، قبر والا معاف ہو گیا۔ جو سارے پیپر دے کر یہاں سے گیا ادھر والے آگے والے معاف بھی ہو گئے اور اعلیٰ مقام بھی جنت کا مل گیا۔ اور جس نے یہاں پہ پیچھے پیچھے دور دور دین سے دور دور زندگی گزاری، آگے نہیں بڑھا، تکلیفوں سے بچنے کی کوشش کی، عافیت میں رہنے کی کوشش کی، اپنے سٹیٹس جعلی سٹیٹس پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو پھر وہ سارے پیپر دے کر جانا پڑے گا، یہاں نہیں تو قبر میں ہوگا۔ فرمایا انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال، جو زندہ ہوں گے ان کو دجال کا فتنہ جتنا سخت آئے گا اتنی سخت آزمائش ہر شخص کی قبر میں ہوگی۔ اور جو دنیا میں جان دے کر گیا اس کی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی آخرت والی معاف ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب آمنا کہہ دیا ہے تو پھر پانی انہی پلوں کے نیچے سے گزرے گا۔ اگر دنیا کے پیپر نہ لینا اس میں کوئی استثنائی شکل ہوتی، کوئی ایکسیپشن ہوتی، تو اس کا سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماتھا پھوٹا ہوا ہے، دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے، سر زخمی ہے، حضرت علی پانی بھر بھر کر لاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا بابا کا سر دھوتی ہیں، خون بند نہیں ہوتا، خود ٹوٹ کر ماتھے کے اندر گھس گئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے منہ میں ڈال کر اس لوہے کو آپ کے ماتھا مبارک سے نکالا، اتنا زور لگایا کہ ابو عبیدہ کا دانت نکل گیا مگر لوہا نہیں نکلا۔ پھر دوسرے دانت سے کوشش کی، بڑی مشکل سے وہ لوہا باہر نکلا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی جلا کر کے زخم کو اس کی جو رماد تھی، راکھ تھی، اس کے ساتھ بھر دیا۔ اگر اسی خونی لکیر سے گزر کر ان کو جانا پڑا جن کے ساتھ رب کو سب سے زیادہ محبت تھی، تو یہ استثناء ہمارے لیے کہاں سے آ جائے گا؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کا دوست یہاں سے نکلے اور اللہ نہ کرے اس کی کوئی پٹائی شروع کر دے، آپ کھڑے کیا کرو گے؟ وہاں دیکھتے رہو گے یا دفاع کرو گے؟
آپ کی محبت اور آپ کی دوستی کا تقاضا اور وفا کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا دفاع کرو۔ میرے رب کو اپنے حبیب سے بہت زیادہ پیار ہے، اور دشمن ان کو مار رہے ہیں، اور رب ان کے دفاع پر قادر بھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کا فوری طور پر دفاع کر کے ان کو زخم سے نہیں بچاتا، یہ بتانے کے لیے کہ اعلیٰ درجات اسی راستے سے گزر کر ملتے ہیں، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے، یہیں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ہم وہ اعلیٰ درجات چاہتے ہیں تو تکلیفوں سے ہی گزرنا پڑے گا، مصیبتوں سے ہی گزرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک تو یہ معلوم نہیں کہ جہاد کرنے والا کون کون ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو عزیز بھائیو، جب تکلیف آئے فوراً صبر کرے۔ کیسے صبر کرے؟ نمبر 1، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تکلیف کوئی بھی ہو، ہم سمجھتے صرف وفات پر پڑھتے ہیں، کوئی تکلیف بھی ہو انا للہ پڑھے۔ اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، اس کا نعم البدل دے، یہ پڑھے۔ اور جیسے ہی تکلیف آئے یوں سمجھے کہ یہ فلم تو پہلے سے تیار تھی، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے سے تیار تھی، ایسا ہی ہونا تھا۔ فوری طور پہ زبان کو روک کے اگر اس وقت کوئی ناشکری کا کلمہ نکل گیا تو بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ ایک عورت قبر پہ رو رہی تھی، آپ نے فرمایا صبر کر، کہتی ہے آپ کو کیا پتا مجھے کتنی تکلیف آئی ہے؟ اس کو نہیں پتا کس نے مجھے کہا ہے، کسی نے بتایا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ واپس آئی، آ کر کہتی اچھا جی پھر میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا صبر پہلی تکلیف پر ہوتا ہے، تکلیف کی ابتدا پر ہوتا ہے، بعد میں صبر تو سب کو آ ہی جاتا ہے۔ زبان کو روکے واویلے سے، نوحہ خوانی سے، ہاتھوں کو روکے سینہ کو بھی کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا ہے ایک واقعے میں، دوسرے واقعے میں آپ کا نواسا ہے، جان نکل رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، روح نکل رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں جی آپ رو رہے ہیں، فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ بیٹا فوت ہوا، فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے القلب یحزن، دل میں بڑا غم ہے، والعین تدمع، آنکھ بہہ رہی ہے، ولیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے مگر جس سے اللہ خوش ہو۔ ہم تیرے جانے سے بڑے غمگین ہیں، بہت غمگین ہیں، مگر کوئی واویلا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے تم میرے بندے کے دل کا ٹکڑا کاٹ کر لے آئے ہو؟ جی، تو کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یا اللہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا، تیری حمد کر رہا تھا، اور انا للہ پڑھ رہا تھا، اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میرے بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اوپر لکھ دو بیت الحمد، یہ تعریف والا گھر ہے۔ اور وہی اگر واویلا کرے کچھ نہیں ملے گا، اور بچہ بھی واپس نہیں آئے گا، بچہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بھائیو، دل کو اللہ کی رضا پر راضی کرے، زبان کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کرے، کوئی جدا فدا واویلے کے الفاظ نہ نکالے فوری طور پر، اور دیکھے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کس کو آئی ہے، میں تو پھر بھی اچھی حالت میں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی تکلیف پر واویلا کر کے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کی تکلیف سے دین برباد ہوا، آخرت تباہ ہوئی ہے، میری تو دنیا کمزور ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا شوہر سے بڑی محبت کرتی تھی،
شوہر فوت ہو گیا، آپ نے تعزیت کی، تسلی دی، فرمایا یہ دعا پڑھ، یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ کہتی میں نے پڑھنی شروع کر دی، لیکن دل میں سوچا کہ کیا دنیا میں ابو سلمہ سے اچھا بھی کوئی ہے؟ چند دن ہوئے، عدت گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اور کمال درجے کا صبر یہ ہے، دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہو اور اپنے امپریشن، اپنی فیس ریڈنگ، چہرے پر ایسی کوئی تکلیف کے اثرات بھی نہ آنے دے، یہ کمال درجے کا صبر ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، بیٹا ان کا بیمار تھا، شوہر ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا چلو جہاد کے لیے، بیمار بچے کو چھوڑ کر جہاد پر چلا گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس دن وہاں سے واپسی ہوئی اسی دن بچہ فوت ہو گیا۔ اطلاع آ گئی کہ مجاہد واپس آ رہے ہیں، کون کون شہید ہوا، کون کون بچ کر آیا؟ ان کا شوہر بھی بچ گیا ہے، ادھر سے بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہ ماں پر کیا بیتتی ہے جب بچہ فوت ہو جاتا ہے اور پھر شوہر بھی گھر میں نہ ہو۔ کہنے لگی کوئی شخص میرے شوہر کو بیٹے کی وفات کی خبر نہ دے، اپنے روٹین میں رہو، میں خود ہی بتاؤں گی اس کو۔ رات کا وقت تھا، بچہ فوت ہوا تھا، گھنٹہ دو گھنٹے بعد شوہر بھی آ گیا، بیٹے کو ساتھ والے کمرے میں لٹا کر اوپر کپڑا ڈال دیا، اپنے آپ کو خوبصورت بنایا، شوہر آیا، اس کا استقبال کیا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کو احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے، ہاں رات آتے اس نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی وہ پہلے سے تکلیف، اس کی تکلیف ختم ہو گئی ہے، پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ اس کو کہتے توریہ۔ ظاہر سی بات ہے زندہ بچہ تکلیف میں ہے، روح نکل گئی تو تکلیف ختم ہو گئی۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی تو کہنے لگے اچھا بھائی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ پڑوسیوں سے ہم نے کوئی چیز لی تھی اور وہ ہمیں بڑی اچھی لگی، ہمارا اس سے دل لگ گیا اور اب وہ واپس مانگ رہے ہیں اور ہمارا دینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ جب چیز ان کی ہے تو واپس کرو اس کو۔ کہنے لگی فاحتسب ابنک، پھر اپنے بیٹے کا اجر اپنے رب سے لے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ کی گزری ہوئی رات میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی طلحہ عطا فرمایا۔ اس طرح کے صبر تھے ان لوگوں کے کہ بچہ بیمار ہے، اس کو جہاد سے نہیں روکا، واپس آیا تو اس کے آرام کی فکر کی ہے، اس کی سہولت دیکھی ہے۔ جو جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب اس کو تو پریشان نہ کروں، آتے ہی واویلا شروع کر دوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے پیارے حبیب جس طرح عظمت والے، عزم والے، عظیمت والے سابقہ انبیاء اور رسل نے صبر کیا تھا، اس طرح آپ صبر کرو۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جس طرح ان نبیوں نے اور ان صحابہ کرام نے صبر کیا، ہمیں اس طرح صبر کرنا چاہیے، اور اس کا اجر سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔